ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کو مرز وجود میں آئے 78 برس ہونے کو ہیں۔ بہت سے حکمران آئے، رنگ برنگے نعرے لگائے اور چلے گئے۔ 1958 سے لے کر اب تک ہر نئے آنے والا حکمران وہی زبان بولتا رہا جو سابق ادوار میں پہلے والوں نے بولی۔ عوام کی حالت تب بھی نہیں بدلی اور نہ اب بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اب بھی اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک ہی طرح کی بانسری بجا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو NRO دینے کو تیار نہیں۔ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی بجائے سڑکوں پر ایک دوسرے کو لتاڑنے میں مصروف ہیں۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے 2 سال قبل PDM کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کی حکومتی تخت کا تختہ کیا، آج اسی PTI کو سہارا دینے کے لیے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی چھتری تلے آ چکے ہیں اور حکومت سے فی الفور مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ PTI بھی مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور کل ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں کہ تحریک انصاف اس بار بھی سولو فلائٹ لے گی یا جن کو اعتماد میں لیا گیا ہے ان کو ساتھ لے کر چلے گی۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا تحریک انصاف اپنی صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے ثوابی میں جلسہ کر کے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دے گی۔ البتہ اس خدشے کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کل کے جلسے میں اسلام آباد یا پنجاب کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کرے یا کم سے کم حکومت کو لانگ مارچ کے لیے ایک نئی ڈیڈ لائن دے۔ حکومت کی بات کریں تو ان کی طرف سے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے۔ حکومت نہ تو PTI کے کسی احتجاج سے خوف زدہ ہے اور نہ ہی انہیں کسی لانگ مارچ کی فکر ہے۔ عدلیہ کا محاذ بھی گرم ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ آف سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ موضوع بحث ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے رہنما اصولوں پر الگ سے بحث جاری ہے۔ آج ہی سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس کو ایک اور خط لکھا ہے اور یہ خط ان تکرر تبادلوں کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہے، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کے اندر ایک نئی اور پہلے سے زیادہ شدید جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ آج کے ڈائلاگ پر انہی معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان بیرسٹر عمیر نیاسی صاحب۔ بہت شکریہ عمیر صاحب آپ کے وقت کا۔ تو کل ثوابی کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ کو نہیں لگتا صوبائی حکومت آپ ہی کی ہے اور وہیں پر یہ جلسہ کیا پاورفل امپیکٹ ڈال پائے گا حکومت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ ثوابی جلسہ تو اس پوری ایکسرسائز کا ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے اور دوسری یہ ہے کہ KPK سے ہٹ کے جیسا پنجاب ہے، کیونکہ جس طرح سے لاہور میں ہمیں جلسے کی ایڈمنسٹریشن نے اجازت نہیں دی، چاہے جو بھی وجہ ہو، بکھلاہٹ ہو یا جواز بنایا جائے کرکٹ ٹیم کا، تو اوورآل پنجاب میں جہاں جہاں حلقے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں پروٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل ایک امپیکٹ پنجاب میں بھی نظر آئے گا اور KPK میں بھی نظر آئے گا۔ اور جو سیاہ دن ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کا، وہ اس چیز کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے گا بھرپور طریقے سے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پلان کا ایک حصہ ہے تو امید کریں کہ کوئی متوقع طور پہ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے یا کوئی نئی ڈیٹ لائن دی جا سکتی ہے اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو؟ دیکھیں، یہ تو ابھی تو جلسہ ہوگا، جلسہ کنکلوڈ ہوگا۔ جو آگے فردر اسٹریٹجی ہے، دیکھیں ابھی ہم ریسنٹلی ایک الائنس میں بھی داخل ہوئے ہیں، 6 اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں، ظاہری بات ہے اپنے الائنس کو بھی کنسلٹ کریں گے اور سب سے فور موسٹ بات کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لے کے جو پھر وہ وضع کریں گے کہ احتجاج کا رخ کیا ہوگا، کس طرح سے کرنا ہے، اس کا میڈیم کیا ہوگا، وہ تب ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اور آپ کے جو الائنس میں حصے دار ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، شاہد حقان عباسی صاحب ہو گئے، یہ لوگ ہوں گے آپ کے اس پاور شو کے اندر؟ دیکھیں، عموماً ہمارے جلسوں میں پہلے وحدت المسلمین کی نمائندگی رہی ہے، محمود اچکزئی صاحب آتے رہے ہیں، ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے اتحاد کے لوگ آئیں گے۔ اور آج بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا کہ شاید انہوں نے وہاں پر پولیس اہلکاروں کو کچھ نازیبا الفاظ کہے، گالیاں وغیرہ دیں، کیا یہی وجہ تھی یا پھر وہ بانی PTI کا پیغام باہر لانا چاہتے تھے؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں پاکستان میں ہمارا معاشرہ بڑا تنگ نظر بن گیا ہے، یہاں سیاست کرنا جرم بن گیا، سیاستدان سیاست نہیں کر سکتے، وکیل اپنی وکالت نہیں کر سکتے، صحافی صحافت نہیں کر سکتے، تو مطلب ادھر اب پھر جو ہے نا حکومت ہی بتائے کس نے کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ سب سے کہتے ہیں کہ اپنی زبان بندی اختیار کر لیں اور بس جو ہے نا آنکھیں نیچے کر کے جو ہے نا ادھر ٹائم گزارے، حالانکہ معظم معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اگر رائے آپ کو ناگوار گزرتی ہے آپ رائے کا کاؤنٹر اپنی رائے سے کریں۔
اور بیرسٹر صاحب، مولانا آپ کے الائنس میں تو شامل ہو گئے، لیکن آپ لوگ اپنے احتجاج کی کمان ان کو سونپیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم میں مولانا بالکل فور فرنٹ پر تھے اور وہ لیڈ کی انہوں نے تحریک، اور مولانا کے ساتھ چونکہ آپ کا الائنس ہو چکا ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ جانتے ہیں وہ تھوڑا سا نالا بھی رہتے ہیں۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو بھی ناگوار گزرا آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ تو کیا تحریک انصاف نے اب پراپر ذہن بنا لیا ہے، مذاکرات نہیں کرنے، مزاحمت ہی کرنی، اور کیا مولانا صاحب کو لیڈ کرنے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، الائنس ابھی نیا بنا ہے، کچھ پارٹیز ہمارے ساتھ پہلے چل رہی تھی، مولانا صاحب نے اب ظاہری بات ہے پچھلے ہفتے ہی حامی بھری ہے، تو اب اوور دا پیریڈ جب یہ جماعتیں بیٹھیں گی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کے سافٹ ٹی او آس طے ہوں گے، تو اس کے اکارڈنگلی پھر آگے موو کریں گے نا۔ پھر آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جب ایک پارٹی لیتی ہے تو دوسری بھی اسی کو ریسیپروکیٹ کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس چیز میں معاملہ چلے گا۔ باقی دیکھیں، احتجاج، یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی، اور مینڈیٹ کی واپسی کا حل جو مولانا صاحب، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس ملک کی اب اشد ضرورت ہے ایک فریش الیکشن۔ فریش الیکشن ہوگا تو تب بھی یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ریکنسائل ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ مومنٹم بنا پائیں گی جس کی وجہ سے ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور گنڈا پور صاحب سے جو انتظامی ذمہ داریاں واپس لی گئی ہیں کے پی کے صوبے کی، تو آپ کو لگتا ہے جو تنظیمی ذمہ داریاں تھیں کہ یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کانفیڈنس اور باہمی اعتماد سازی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں، اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ تھا کہ دو ڈیفرنٹ رول میں مختلف بندے ہونے چاہیے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ویسٹ سے ہی اتنا اوور آکوپائڈ ہوتا ہے، اور بار بار کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جب صوبے کا پولیٹیکل ہیڈ بھی ہو تو اس کی ذمہ داریوں کے درمیان ایک کانفلکٹ کی سچویشن آ جاتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پریویسلی بھی ایکوزیشن ہی یہی رہا کہ جی آپ صوبے کی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، آپ پارٹی کی زیادہ نبھا رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ آ جاتا ہے کہ ایک غیر ضروری اعتراض صوبے کے وسائل کا، حالانکہ پی ٹی آئی خود ایک ایفرٹ کر رہی ہوتی، موبلائز کر رہی، بندے لا رہی، تو اس طرح کے اعتراض آنے شروع ہو گئے۔ تو میرے خیال سے یہ مناسب ارینجمنٹ ہے کہ گورننس، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے احتجاج اپنی جگہ، پی ٹی آئی کو اپنی گورننس پہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے جو علی امین کے پاس ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سر ویسے کیوں خط لکھا آرمی چیف کو؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی خاص لفٹ وہاں سے کرائی نہیں جا رہی، اور فرض کریں اگر کوئی پیش رفت ہوتی بھی ہے تو کیا پی ٹی آئی پھر جو آپ کے ساتھ الائنس میں جماعتیں ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گی، یا پھر بیک ڈور چینل سے مذاکرات کا آغاز ہوگا؟ اچھا دیکھیں، خط کوئی جو ہے نا بیک ڈور چینل کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر خط کا آپ متن دیکھ لیں، خط بیسیکلی آپ کے آئین پاکستان کے ایمبٹ میں رہ کے جو ہے نا لکھا گیا ہے۔ اس میں بیسیکلی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے کہ آرٹیکل 242، 243، 245 کیا کہتے ہیں، کہ آرمی کا کیا رول ہے، باقی اداروں کا کیا رول ہے، فیڈرل گورنمنٹ کمانڈ کرتی ہے آف دی آرم فورسز، اور ہر ادارے کو اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ میں اس کے اندر رہ کے پرفارم کرنا ہے۔ اگر نہ کریں پرفارم تو پھر 8 فروری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک جماعت کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر لیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو ریپرزینٹیٹیو نہ ہوں، اور پھر اسی چیز کو، نتائج کو قائم رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہ ساری داستان اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک خط ایک سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے کہ چیزوں کو جو ہے نا صحیح کانٹیکس میں لے، تاکہ عوام کا اور ادارے کا اتنا زیادہ خلیج نہ بن جائے کہ ڈفرینسز اور طرف چلے جائیں۔ تو سر جب یہ خط آپ لوگوں نے لکھ دیا، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چلا گیا، لیکن کوئی اس پہ رد عمل نہیں آیا، کوئی لفٹ نہیں وہاں سے کرائی جا رہی، تو پھر علی امین گنڈا پور کے جو 80-90% معاملات تھے وہ کہاں طے ہوئے تھے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے چیزوں کو گیج کرنے کی۔ ابھی تو دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی ذات کا تعلق ہے، عمران خان کی ذات تو کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی طرح کی ٹاکس میں انوالو نہیں۔ جو پولیٹیکل ٹیبل پہ بیٹھے، جب ہمیں گورنمنٹ کی نیت پہ شک ہوا تو عمران خان نے 7 دن کے بعد وہ کال آف کر دیے تھے۔ باقی اب جو معاملات ہیں وہ اب اس 8 کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں، وہ تو بہتر عمران خان ہی اس پہ آگے
लाइन ऑफ एक्शन देंगे। बिल्कुल सही। और जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए आप जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसे मौखर करें। साथ में ये भी कहा है कि 26 तरमीम की जो समाअत है उसमें वक्फा लंबा ना करें और समाअत जल्दी की जाए। आप उनके मुतालबात के साथ हैं और क्या इसे जायज़ समझते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे देखें प्रॉब्लम शुरू किधर से हुई कि 26वीं आईनी तरमीम ने जुडिशरी में मसाइल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी रीसेंट एग्जांपल देखें कि आपने दूसरे हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जिससे एक कवि तासुर किया गया कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एलिवेट होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आप अपनी मर्ज़ी का बंदा बिठाना चाह रहे हैं। जब इस तरह का तासुर जाए तो वो चीज़ों को इंसाफ की राह में चीज़ें रुकावट खड़ा करती हैं। साथ ही साथ आप देखें कि सबसे बड़ा मुतालबा पॉलिटिकल पार्टीज़ का और इवन जजेस की तरफ से क्या आया कि इसे फुल कोर्ट डिसाइड करे। अगर फुल कोर्ट ही आप अगर अपनी मर्ज़ी का बना लें, अगर जजेस की और सुप्रीम कोर्ट में मर्ज़ी से एलिवेशन कर गए, तो वो तो मकसद ही सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है, इस सेक्टर को सीरियसली लेना चाहिए और मेरे ख़्याल से सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के मसले पे आने वाले दिनों में इस पे फ़ैसला आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि जो एक अभी जिस तरह तकर्रियों का आपने जिक्र भी किया, तकर्रियाँ देखकर तो लगता है कि शायद आप लोगों के लिए रिलीफ के लिए हर दरवाजे बंद हो रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसे चीफ जस्टिस को लाने की तैयारी हो रही है, नई नई तैनाती है। सो आपको लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मुश्किलात पीटीआई के लिए तो पहले ही बहुत थी और वो मुश्किलात चल रही हैं, मगर ये समझ नहीं रहे ये मुल्क को दिरावार से लगाने की जो है ना एक साजिश की जा रही है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल एक मेजर फोर्स को जो 70 से 80% पॉपुलैरिटी कमांड करती हो, आप उसको एलिनेट कर दें, उसको प्रोसेस से बाहर कर दें, तो बेसिकली आप अपनी आवाम से बेसिकली मुंह मोड़ रहे हैं। आप अपनी आवाम को कह रहे हैं कि आपका वोट अहमियत नहीं रखता, आपकी राय अहमियत नहीं रखती। जब इस तरह का एक माहौल बन जाएगा तो वो मेरे ख़्याल से बहुत ख़तरनाक होता है। हमें चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज रखें। मुल्क सबका है, ये साझा मुल्क है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। उस आवाम की फलाह इसी में है कि सबका वोट काउंट भी हो, सबकी राय अहमियत भी रखे और सबकी इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहे। और ये जो खबरें आ रही हैं सिकंदर सुल्तान राजा के बाद काजी फायज़ ईसा की तैनाती की, शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे उन्हें लगा दिया जाए, अगर ऐसा हुआ और आपकी तरफ ये नाम आता है तो आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे या मुखालफत करेंगे? क्योंकि मामला तो पार्लिमानी कमेटी के पास ही जाएगा अगर मुखालफत करेंगे और वहाँ पर उनकी अक्सरियत है। नहीं, अगर इसी तरह का इक़दाम करना है फिर पार्लिमानी सिस्टम ही ख़त्म कर दें, फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है, फिर इसी तरह से चला लें। अच्छा सर, आप समेत अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुल्क की मसाइल के हल के लिए कहती हैं कि दोबारा से इलेक्शन कराएं। आपको लगता है ये जायज़ डिमांड है? अभी मुश्किल से 1 साल पूरा हुआ है, कुछ इशारे बेहतर हो रहे हैं और शरह सूद में कमी आ रही है, तो आपको लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव अनदर इलेक्शंस? अच्छा, बिल्कुल ठीक। देखें, इलेक्शन के एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म का आपने हवाला दिया। ज़ाहिरी बात है कि असेंबली जो आवाम की रिप्रेजेंटेटिव वो उसे आवाम 5 साल देते हैं। सबसे पहला एतराज़ क्या कि ये नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, इसमें लोगों का मैंडेट डिस्प्यूटेड है। 85 से ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस फाइल जो कि अपनी कानूनी मुद्दत के गुजरने के बावजूद आज तक डिसाइड ना हो पाई। साथ ही साथ अगर दूसरा फाइनेंशियल आस्पेक्ट देख लें कि एक इलेक्शन में कितना ख़र्चा आ जाता है, इस इलेक्शन में देख लें आपका 40 अरब का आ जाएगा, ठीक है, 40 हद कर लें 60 अरब का ख़र्चा आ जाएगा। आपके 2-3 दिन मुल्क किसी एहतजाज की वजह से बंद हो तो इससे ज़्यादा पैसा जो है ना आपका रेवेन्यू लॉस हो जाता है। बात है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी लाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है सिवाय 2 जमातों के, क्योंकि वो इस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं। मगर उसकी वजह से हो क्या रहा है कि देखें, कोई कारोबार नहीं चल रहा, लोगों का उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। इमरान खान को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़मशिप से हटे हुए 3 साल हो गए और ग्रोथ रेट आज भी 1% से नीचे खड़ा है। आपका डिफरेंट एक्सपोर्ट सेक्टर तक बैठा हुआ है, बिजली की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। तो इन सारे मामलात को देखने के लिए कड़े फैसलों की ज़रूरत है और कड़े फैसले वही कर सकते हैं जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। और सर, आपको लगता है कि कल होने वाले जलसे के बाद आप लोग अगर पंजाब का रुख करते हैं
تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی. تو جب اجازت نہیں ملے گی تو پھر اس کے علاوہ کیا آپشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں راستہ نکل رہا ہے. دیکھیں اجازت تو 24 نومبر کو بھی کوئی نہیں تھی. جب نکلتی ہیں پارٹیز نکلتی ہیں, سپورٹ بیس نکلتی ہیں, جب اپوزیشن اتحاد نکلے گا, کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کوئی نہیں اسے روک پائے گا. صحیح, بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں کہ کل کا پاور شو کتنا امپیکٹ لا پائے گا اور اپنے فالوورز کو یہ کتنی اچھی امیدیں دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب, سینئر قانون دان بھی ہیں. بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. سر اس سے پہلے عدلیہ کی تقسیم میں اور عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم آپ سے بات کریں. سر کل پتن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 64 نئے طریقوں سے دھاندلی ہوئی ہے ان انتخابات میں, اور یہاں تک کہ تو کئی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ بھی 100% رہا. تو اب کیا ہم یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ شاید اسی لیے سکندر سلطان راجہ صاحب کی خدمات ابھی تک درکار ہیں حکومت کو؟ سکندر سلطان راجہ نے تو ڈائریکٹلی خود بھی جرائم کیے ہیں ایسے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے ان کی, اور یہ فوجداری سزا ہے اور فوجداری مقدمات ان پہ ہونے چاہیے. اور باقی جو ممبرز تھے وہ بھی چونکہ جس حد تک ان کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے جو ٹرف جو زمین تھی الیکشن کمیشن کی اس سے باہر جا کے کھیلے ہیں. یہ بالکل کریز کے ہٹ کے انہوں نے جو جیسے کام کیے ہیں, اور ان کے آرڈر سارے ریکارڈ پہ ہوں گے اخباروں میں, ہم تو دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں. اور انتہا انہوں نے کی ہے جانبداری کی, مسلسل جانبداری کی. اور اس پہ تو فارم 45 آپ نکال لیں میاں نواز شریف کا, اور یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. یہ ان کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پرزرو نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی. جس حلقے میں تو الیکشن کمیشن ہو گیا, الیکشن پٹیشن ہو گئی ہے, اس میں تو ڈسٹرائے کیے ہی نہیں جا سکتے یہ فارم, اور ان کو رکھنے پڑیں گے الیکشن پٹیشن تک. اور جس دن یہ سامنے آنے شروع ہوئے, اس میں اب الیکشن ٹرائیبیونلز کی کریڈیبلٹی بہت ایٹ سٹیک ہے. کہ ایک تو وہ لگے ہیں قانون میں ترمیم کر کے, وہ سارے ان کے لیے ترمیم ہوئی کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی آپ لے سکتے ہیں, اور آپ اس طرح آئے. پھر آپ کی جانبداری اگر اس کے بعد بھی ثابت ہوتی ہے اور مزید ثابت ہوتی ہے تو وہ تو بہت مشکل سلسلہ ہوگا. اور اعتزاز صاحب, یہ جو عدلیہ میں نئی سے نئی تقرریاں ہو رہی ہیں, اور یہ جو الزام ہے کہ پک اینڈ چوز کی بنیاد پر ججز لگائے جا رہے ہیں اور انہوں نے اگلے 30 سال انصاف دینا ہے, یہ الزام کتنا درست سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, ایک چیز تو ہے. اب مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جوڈیشل کمیشن نے کوئی نام اپروو کر دیے, 9 غالباً نام اپروو کر دیے, پر ان کے لیے 54 آدمیوں کا وکلاء اور دیگران سیشن ججز, 54 ایپلیکنٹس تو نہیں کہنا چاہیے, پر ان کی طرف سے ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا مختلف ممبر جوڈیشل کمیشن. یہ ان کا حق تھا, ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ 54 کو بلاتے. کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں, وہ ایک ممبر پروپوز کر رہا ہے اور اس کو بندے کو ملے ہی نہیں آپ, اور جوڈیشل کمیشن نے کوئی اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا, کوئی اس سے سوالات نہیں کیے, اس کی قابلیت کو پہچانا نہیں, جانچا نہیں, اور وہ بھی ہو گیا جج ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک آپ عجیب بات ہے کہ آپ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ لگانا چاہتے ہیں ایک جونیئر 15 نمبر پہ جونیئر جج جو لاہور ہائی کورٹ میں تھے, 15 نمبر پہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے, ان کو لے آئے ہیں جج ایز اسلام آباد ہائی کورٹ جج, اور ان کو پھر حلف وہ دلوائیں گے آف چیف جسٹس. اب میں ایک چیز عرض کر دوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نہیں بیٹھ سکتے جب تک وہ حلف نہ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو موضوع اور پرسکرائبڈ حلف ہے
आइन के आर्टिकल 194 रेड विद 3rd शेड्यूल। तो सर जो हुकूमत ये कहती है कि उनकी सीनियरिटी, सर तो हुकूमत जो ये कह रही है कि उनकी सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर गिनी जाएगी, वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ना, अब वो आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाँ। उनको हल्फ लेना है। हल्फ क्यों लेना है? कि उन्होंने जो हल्फ लिया हुआ है वो लिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ करूंगा, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखूंगा, कोई अपने मामलात में जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ उस मामले का मैं केस नहीं सुनूंगा, वगैरह वगैरह, और आइन की पासदारी करूंगा, डिफेंड करूंगा, और इसको मैं अब ये हलफ ले लिया है। और ऊपर मैं बहसीयत डोगर साहब बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज ये हलफ लेता हूँ। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज का हलफ लिया कि मैं नहीं, कोई करप्शन नहीं करूँगा, कोई बुग़्ज़ नहीं रखूँगा, बुग़्ज़ किसी के खिलाफ, और कोई फ्री। अब एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपने उनको जज बना के बिठा दिया। जब जज बना के बिठा दिया तो वो कह सकते हैं मैंने तो ये हलफ नहीं लिया हुआ भाई साहब कि मैं इम्तियाज़ नहीं करूँगा दोनों फरीकैन के दरमियान, मैं रास्त इक़दाम रहूँगा, जो भी उनके लिखा हुआ है हल्फ लिया उन्होंने, वो एक ही हल्फ एक ही है। बट एज लाहौर हाई कोर्ट जज उन्होंने ये हल्फ लिया। अब ये हल्फ जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज अगर करके बैठते हैं कि जी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र तो चलो हो सकता है, मुतनाज़ा मामला है, पर चलो कर दिया आपने। पर ट्रांसफ़र होने के बाद अगर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के कोई फ़राइज़ और कोई उनके इख्तियारात को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए उनको हल्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का लेना पड़ेगा, और जिस वक्त वो हल्फ लेंगे वो सबसे जूनियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और सर ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद इन तैनातियों से बानी पीटीआई और जो असीर कारकुनान हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपको लगता है कि मुश्किलात वाकई पैदा हो सकती हैं? देखें, ये तो जो आए हैं लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनको बहुत से हैं जिनको जानते ही नहीं है कोई, उनका नाम ही नहीं है वकालत में, और लेकिन अगर जिनको मैं जानता हूँ उनमें से वो कमिटेड पार्टी के साथ कमिटेड लोग हैं, और इस लिहाज से वो जो पार्टी इनकी जमात से मुखालिफ हो वो उसको मुश्किल तो पड़ेगी अदल और इंसाफ के असूल में, और उसके इन सर्च ऑफ जस्टिस उनको मुश्किलात तो पड़ेंगी। जो मामलात हैं जिसमें वकला जजेस की ट्रांसफ़र है, 26वीं आईनी तरमीम है, या दूसरे भी जो मामलात हैं, इस पर कुछ वकला इरादा रखते हैं कुछ ग्रुप्स के लॉन्ग मार्च करें या तहरीक चलाएं, लेकिन बार्स के अंदर भी तकसीम है और आपसी झगड़े बहुत हैं। आपको लगता है 2007 जितना पावरफुल कुछ हो सकता है, कोई तहरीक हो सकती है? हो सकती है, उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, और मेरा ख्याल है होगी, क्योंकि जिस तरह ये गवर्नमेंट जा रही है ये वो खुद निकालेगी, वो एक लिहाज से खुद इसके जो इक़दामात हैं उनमें से आप देखें महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ये लाकानूनियत इतनी ज़्यादा हो गई है। कोई बंदा अपने मोटरसाइकिल पे बैठ के घर से जाता है, माँ दुआएं देती है कि आप तुम वापस आ जाओ। यहाँ जो अफरा तफरी है, जो अफलास है, जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, ऊपर से टैक्सेशन और करने की, जो जिस तरह ये टैक्सेशन को यकदम रेट्स को 15 से 55% लेके जा रहे हैं, ये इनको खुद एहसास, मैं समझता हूँ
کہ ان کو احساس ہے شریف خاندان کو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کا چہرہ آج تک, اس نے پاکستان واپس جب سے آیا لندن سے, اس نے ایک دفعہ بھی اس کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا. کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتائے. وہ تو ہر وقت کیمرے ان کے اوپر ہوتے ہیں, مسکراتے گا. اب میرا یہ چیلنج سن کے شاید مسکرا دیں کسی وقت, لیکن وہ مسکراہٹ نہیں. بیٹی چیف منسٹر بھی ہے تو میاں صاحب کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, کوئی کچھ فرق تو نہیں سر ہے. نہ مسکرانے تو کی وجہ حکومت کی ناکام پرفارمنس ہے یا پھر کوئی اور لگتی ہے؟ خوف ہے, فارم 45 کا خوف ہے. جس دن میاں نواز شریف کی فارم 45 نکل آئی اپنی قبر سے, جس میں انہوں نے ڈالا ہوا انہوں نے, آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کے لیے اس کے بعد سیاست کرنی مشکل ہو جائے گی. بالکل صحیح. وہ اگر دکھائے کہ جی میاں صاحب کو 1,13,000 سے 1,13,000 پہ کاٹ چھانٹ کے کر دیا ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 1,15,000 سے 12,000 کر دیا ہے, تو یہ تو بربادی ہو جائے گی ان کے لیے. بالکل صحیح. اچھا اعتزاز صاحب اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے. بلاول صاحب خود ٹرمپ کے جو بریک فاسٹ سیریمنی تھی اس میں موجود تھے, اور بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ٹرمپ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں جو بہت کنٹروورشل ہیں, اسپیسیفکلی غزہ کو لے کر, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پیلسٹینینز کو کہیں اور آباد کری کریں گے اور اس کے بعد غزہ کا کنٹرول لیں گے. تو کیا سمجھا جائے کہ ایک پاورفل امریکی صدر کے طور پہ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں یا پھر ایک متنازع ہی رہیں گے؟ نہیں, ٹرمپ نے تو اپنے آپ کو بہت متنازع کر دیا. کوئی اس کی بات یہاں سنے گا بھی نہیں. آپ کیوں, وہ جو مرضی کہے, یہ کولمبیا کے بعد یہ اور دیگر اب ملک کوئی نہیں سنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ دیکھیں اس کی کس قسم کی سوچ ہے, کیا کم ظرفی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس فلسطینی ریاست کی ایک بڑے حصے کا, ویسٹ بینک اور پھر یہ غزہ ہے, یہ 2 حصے, اس کا غزہ والا حصہ میں اس پہ ایک بڑا فن لینڈ بناؤں گا, اس میں ایک ریزورٹ بناؤں گا, اس میں بڑی ہی خوبصورت اور بڑے اچھے کھیل اور وہاں ڈانس ہاؤسز اور یہ سب کچھ بناؤں. ارے سوچو, وہاں جہاں خون ہزارہا فلسطینیوں کا گرا ہے اور بے وجہ ان کو فلسطینیوں کو یہ سزا دی ہے نیتن یاہو نے کہ وہاں ان کی بلڈنگز میں, ملبوں میں ابھی کئی لاشیں پڑی ہیں, ہڈیاں, سب کچھ, اور یہ وہاں پلے گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے. اور بالکل سر, مطلب ہے ایک مائنڈ ہی اس کی. بالکل صحیح, اور شاید اسی لیے بات متنازع ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیسر احمد شیخ صاحب. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. سر پتن نے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں سے الیکشن دھاندلی کے حوالے سے کافی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ اس بار دھاندلی کے لیے تقریباً 64 نئے ذرائع کا استعمال ہوا ہے. کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی 100% دکھایا گیا ہے. پنجاب اور کراچی میں زیادہ رجحان بتایا گیا ہے. تو یہ جو رپورٹ کے انکشافات ہوئے ہیں, کیا یہ سمجھا جائے کہ یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری سے مدت مکمل ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چنیوٹ کے علاقے سے الیکٹ ہوا ہوں, کیسر احمد شیخ. میرے فیصل آباد ڈویژن جو کہ سینٹرل پنجاب ہے اور جو ہمیشہ مسلم لیگ کا گڑھ رہی ہے ڈویژن, جس میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں, چنیوٹ, جھنگ, ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد. اس میں 18 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, 15 ان کے ایم این اے بیٹھے ہیں اس وقت اسمبلی میں. تو میں نے تو وہی الیکشن دیکھا ہے جس میں ساری چیزیں وہ جیت گئے ہیں.
تو کون سی دھاندلی اور کون سا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جگہ سینٹرل پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، فیصل آباد جو اس سے پہلے ہمیشہ مسلم لیگ جیتتی تھی، تو آپ کے سامنے ہے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 3 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی ہیں، جس میں سے میری بھی ایک سیٹ ہے، اور ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک سیٹ ہے ڈسٹرکٹ سے اور فیصل آباد سے، تو باقی ساری سیٹیں تو پی ٹی آئی نے جیتی ہے۔ اب پہلی تو بات یہ ریکارڈ کروا لیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کیا ہے ایکچوئل، اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں تو ہم نے بھرپور ان کی سپورٹ دیکھی ہے، ان کو ہر جگہ بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں اور وہی رزلٹ آئے ہیں۔ اب مجھے اگر جو بات کوئی تحقیق ہو جائے گی تو وہ تو سامنے آ جائے گی، اس کی چیزیں تو سامنے آ جائیں گی۔ اور سر یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز زدہ صاحب کو اور سکندر سلطان راجہ کی جگہ نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ تو میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں، یہ کس نے خبریں دی ہے اور کہاں، کسی اخبار میں بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اب یہ ساری آپ کے سامنے تو ہے کہ یہ جو نیوز ہے، میں نہیں کہہ سکتا اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، میں نے یہ پہلی بار آپ سے سنا ہے۔ اور سر ایک اور چیز بہت زیادہ عوام کے اندر بھی سنسنی پھیلا رہی ہے، چلیں یہ تو آپ تک نہیں پہنچی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے ایک بل پاس کر دیا جس سے صحافی ناراض ہیں، پھر عدلیہ، پھر سیاستدان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، اور سب جو ایک ہی پیج پر موجود ہیں، لگ رہا ہے ایسے ہی کہ سب کے درمیانی کشیدگی کا ایک عنصر پایا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ملک میں کشیدگی کا عنصر پایا جا رہا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کافی نقصانات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں باہر کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن کیا ہے۔ پرسیپشن ہمارے حالات چلو کچھ کشیدہ ہوں گے لیکن ہمارے حالات بہتر ہیں، اور یہ ابھی جو انڈیکیٹر سارے اکنامک کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تو ایک سال میں بہت بہتر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ریزروز بڑے ہیں، ہماری کرنسی سٹیبل ہے، ہمارا اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے، ہماری مہنگائی ایک سال میں 28% سے 2% ہو گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہمارا جو ریٹ ہے پالیسی ریٹ وہ 22% سے 12% ہو گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ یونانیمس نہیں ہے۔ میرے مخالف بھی یہی کہیں گے جو میں نے فگرز دی ہیں، فگر میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تو سارے انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر جو پیسہ جو انڈسٹری کمائی کر رہی تھی اس پہلے ریمیٹنس کی اجازت نہیں تھی، ابھی ایک ہیوج تقریباً یہ 6 مہینے میں بھی $1 بلین سے اوپر باہر ریمٹ ہوا ہے، جو پرافٹ ریمٹ ہوا ہے۔ آسانی سے جس کو پرافٹ ہو رہا ہے وہ اپنا پیسہ باہر بھیج رہا ہے۔ تو آپ وجہ فرمارے سر، ہو سکتا ہے یہ انڈیکیٹرز بہتری کی جانب اپنی اشارہ کر رہی ہوں، لیکن جو اندرونی رفٹ ہے وہ بہت سے ایشوز کو لے کر پیدا ہو رہا ہے، جس طرح کہ اب یہ سمجھا جائے کہ جسٹس سرفراز ڈوگری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ بہت ساری وکلا تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں ان سے حل دلوانا چاہیے تھا آپ کو، سینیورٹی لسٹ میں بھی انہیں اوپر رکھا گیا ہے۔ جب اتنا زیادہ عدلیہ میں پہلی تقسیم کا عنصر ہو، پھر اس طرح کے اقدام سے آپ کو نہیں لگتا کہ نفرتیں مزید بڑھیں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارٹ آؤٹ کریں دونوں، جو اپوزیشن ہے اور جو حکومت ہے، ہر ایک کو تھوڑا بہت لچک دکھانی چاہیے اور 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے اپنے لیڈر جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اور پیپل پارٹی کے یہ بات بڑی کھلی طور پہ کہہ چکے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں بھی میں تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن، دونوں الیکشنوں کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ہم پارلیمانی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے بھی جب پی ٹی آئی نے بھی جو 2018 کی بات تھی تو اس وقت انہوں نے بھی پارلیمانی اسمبلی کی کمیٹی بنانے کی بات کی تھی، پارلیمانی کمیٹی۔ تو وہی چیز ہے، یا اگر کوئی اور بھی ہے تو نیگوسیشن جاری رہنی چاہیے، بات چیت ڈائیلاگ کے بغیر تو کوئی چیز حل نہیں ہوتی۔ دنیا میں ابھی تک واحد حل جو نکلا ہے کسی بھی رفٹ کو ختم کرنے کا وہ ڈائیلاگ ہے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی جس میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ قتل ہو گئے، اس کے بعد بھی حل تو یہی نکلا، کروڑوں لوگ۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رس جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے اپوزیشن والے، لیکن اس کے بعد بھی تو بیٹھنا پڑا نا۔ ہم انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئیں، 2 جنگیں ہوئیں ہماری، اس کے بعد بھی تو ٹیبل پہ بیٹھا گیا نا، اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد بھی۔
تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے لیڈرز نے کئی بار کہا ہے کہ آ کے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. اب بات یہ ہے, اور ایک اور سر اعلامیہ پڑھا گیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بڑے کلوز رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ ان کے بھی تحفظات خاصے بڑھ گئے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف نے تو انہیں ایک پیج پر لا کے لگ رہا ہے کھڑا کر دیا ہے, اور شاہد حقان عباسی نے اعلامیہ پڑھا اور نئے انتخابات کی مانگ کر لی اور اسے جعلی حکومت قرار دے دیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے وہی فلم دوبارہ ریپیٹ ہوگی جو مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کے طرف آپ کا ساتھ دے کر کی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ اس سے پہلے ہم کہتے رہے پچھلے 2018 کے بعد کہ دوبارہ الیکشن کرائیں, یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ڈیمانڈ بیٹھ کے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مفاہمت کہیں بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا, ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنے کا نام ہے. پولیٹیشینز کا کام یہ ہے کہ سلجھائیں معاملات کو. ہم تو بگاڑ رہے ہیں, ہم آپس میں بیانات دے دے کے ایک دوسرے کے خلاف معاملات کو بگاڑ رہے ہیں, اور اس معاملات کے بگاڑنے سے 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. کہ ہم اپنی پارٹیاں تو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں کے مفادات کیا ہیں. لوگوں کا مفاد یہ ہے کہ ملک میں امن و سکون ہو, ملک میں ماحول ایسا ہو اور باہر سے پیسہ آئے اور ملک میں بہتر گروتھ ہو. اب جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے جس کا تعلق لوگوں کی تعلیم سے, لوگوں کی ڈیولپمنٹ سے, لوگوں کو زیادہ ان کو ارننگز ملے, ان کے جیب میں زیادہ پیسہ آئے اور چیزوں کی مہنگائی کم ہو. اب سب نے مل کے دیکھیے, ہم نے تو اپنا پورا زور لگا لیا اور بہتر ہو رہا ہے, لیکن یہ ملک تو سب کا ہے نا. سب اگر کریں گے, ایک ہی پیج پہ ہوں گے, جو کامن چیزیں ہیں, جو اختلافات ہیں وہ بیٹھ کے ہم حل کر لیں. جب بار بار یہ بات ہو رہی ہے اور ایک سائڈ سے وہ چور ڈاکو کی گردان کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس طرح تو کیا ہوگا؟ فرض کیجئے پچھلے 10 سال میں یہ تکرار کرتے رہے تو رزلٹ کیا نکلا؟ جو بھی یہ تحریک چلاتے ہیں, جو بھی احتجاج کرتے ہیں, اس کے بعد یہ تو اور ویک ہو رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں اپنے علاقوں میں, پنجاب میں یہ 26 نومبر کے بعد پنجاب سے تو لوگ نہیں نکلے. تو سر جب آپ مان رہے ہیں جب شیخ صاحب کہ ان کی مقبولیت زمین بوس ہو گئی ہے, وہ مقبول نہیں رہے, خود ویک ہو رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ انہیں جلسے جلوسوں کی بھی اجازت نہیں دیتے؟ تو اچھا نہیں ہے کہ آپ انہیں اجازت دیں تاکہ عوام بھی دیکھیں اور سب لوگ دیکھیں کہ کتنی ویک ان کی پاپولیرٹی اور کوئی آتا نہیں ہے. لیکن حالات تو یہ ہیں کہ آپ لوگ نہ پنجاب میں اجازت دیتے ہیں نہ کہیں اور. جو پہلے اجازتیں ملتی رہی ہیں, کیا انہوں نے اجازت؟ اس بار 26 نومبر کو بھی ہم ان سے کہہ رہے تھے, اور بانی نے خود بھی کہا کہ ایک جگہ ایلوکیٹ کر دیں, وہاں بیٹھ جائیں. اگر انہوں نے جھگڑا ہی کرنا ہے, انہوں نے ملک بند کرنا ہے, انہوں نے اسمبلیوں کے سامنے احتجاج. دنیا میں بہترین نظام تو دیکھیں نا, ڈیموکریسی ہم نے یو کے سے لی ہے نا, وہاں پہ پارلیمانی سسٹم ہے نا, وہاں پہ ہی ویسٹ منسٹر سے ہم نے سارا نامز لیے, ان کے اصول لیے. مجھے بتائیے کتنی بار ان کی پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے دھرنا دیے. میں بھی جاتا رہتا ہوں, 55 ملکوں میں گیا ہوں. میں نے جاپان میں بھی احتجاج دیکھا ہے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوٹ بھی کیا کہ وہاں احتجاج کس طرح ہوتا ہے. میں نے یو کے میں بھی احتجاج دیکھے ہیں. احتجاج کرنے میں کوئی ان کا ایک طریقہ بتا دے جب انہوں نے پرامن کیا ہو. ہمیں ان پہ کیسے کانفیڈنس آئے؟ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم چڑھائی کریں. یہ تو کہتے ہیں ہم لے کے آئیں گے, ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, ہم بخشیں گے نہیں, ہم یہ تباہ کر دیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈیموکریٹک نامز کرنا ہے تو ہمیں کیا کریں گے؟ پچھلے 10 سال میں کوئی ایک جگہ دکھا دیں کہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا ہو, تو کس طرح یہ کہتے ہیں اس کا پھر تو یہ وہاں پہ ڈی چوک پہ آ جاتے ہیں اور دھرنا دے دیتے ہیں, تو ملک سارا بند کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ ریمیٹنس نہ بھیجو. اب یہ کون سی وفاداری ہے ملک سے کہ لوگ اپنے ملک میں پیسہ نہ بھیجیں؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک ناکام ہو جائے, حکومت بھی اور ملک بھی. بالکل صحیح. اور شیخ صاحب اس پر بھی روشنی سے ڈال دیجئے کہ نواز شریف کیا آج کل صرف ان ہاؤس اننگز ہی کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ میدان میں تو زیادہ تر محسن نقوی صاحب ہی نظر آتے ہیں, چاہے وہ خارجی محاذ ہو, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ ٹرمپ کی حلف برداری ہو یا امریکہ یا چین کا دورہ ہو. تو بتائیے گا میاں صاحب کدھر ہیں؟ کیا اپوزیشن کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے کسی بھی حکمت عملی میں ان کا کوئی پارٹ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میاں صاحب ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, اور جو بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے وہ میاں صاحب سے مشورہ لیا جاتا ہے. میاں صاحب تو بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. انہی کی بیٹی چیف منسٹر ہے
पंजाब में और उन्हीं का भाई प्राइम मिनिस्टर है मुल्क में पाकिस्तान का। अब मियाँ साहब से सारे मशवरे के बगैर तो कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। तो मोहसन आपने नकवी साहब की बात की, तो वो चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब के और आजकल बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर। उनका बड़ा कामयाब उनकी है डिप्लोमेसी, जो भी रोल उनका है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह और कॉन्फिडेंस से इन मामलात को सुलझाएंगे। तो वो हमारी कैबिनेट के मेंबर हैं और उनका रोल अपनी जगह पे है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको नज़र आते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका। तो देखते हैं हुकूमती पॉलिसियों का ये जो तसलसल 1 साल तक रहा, आइंदा और कितने अरसे चल पाएगा और कितना अरसा हम ये इत्तेहादियों के साथ हुकूमत देख पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।